میرے مسائل حل ہوئے، میری مشکلیں دور ہوئیں، میری ناکامیاں ختم ہوئیں، میری الجھنیں۔ پھر میں نے اماں سے حال پوچھنا شروع کر دیا، بیوی کا بھی خیال رکھتا تھا، ماں کا بھی خیال رکھتا تھا، اور ماں کا حال احوال پوچھتا تھا، اماں کی خیر خبر پوچھتا تھا کہ ایک جوان میرے پاس آیا اور کہنے لگے جی میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، جو مسئلہ بھی ہو چٹکیوں میرا حل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی بتا دے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، مجھے بھی بتا دے۔ ارب پتی بننے کا راز، اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ارب پتی بن جوں، لاکھ پتی بن جوں، میں گاڑیاں بنگلے ہوں، دکانیں ہوں، پلاٹ ہوں، گھر ہوں، تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکت فرمائے گا، آپ کے دولت میں اللہ پاک اضافہ دے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ جو میرے سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، ان کا دل سے شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، لیٹس سی۔ جوان میرے پاس آیا اور کہنے لگے جی میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، جو مسئلہ بھی ہو چٹکیوں میرا حل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی بتا دے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، مجھے بھی بتا دے۔ کہنے لگے کہ میں اپنی اماں کے نا پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں، اس کو تیل لگانا شروع کر دیتا ہوں، دبانا شروع کر، اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا تو نے خود تک کہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اللہ ان جنت تو ان قدموں کے نیچے سے جنت تو مل سکتی ہے، اور جنت وہ ہے جس میں اربوں خربوں سال اللہ پھر نکالیں گے بھی نہیں۔ تو یا اللہ میری دنیا میں زندگی کے ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ نہیں ہو سکتی، اللہ میرے وہ مسئلے حل کر دے، وہ پریشانی دور کر دے، وہ الجھن دور کر دے، وہ مسئلہ وہ گنجن کرتے کرتے کرنے لگے کہ میں جب بھی پریشانی ہوتی ہے بس اماں کے پاؤں دباتا ہوں اور ان کے خدمت کرتا ہوں اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں، اور بس۔ مجھے ایک جوان نے کراچی میں ایک بات کہی، یاد آئی اچانک، وہ بھی سنا دوں آپ کو، سناؤں؟ عجیب بات۔ کہنے لگے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، اماں بڑھاپے کی وجہ سے چچڑی ہو گئی، حالات کی وجہ سے بیچاری جو ہے وہ کچھ سخت مزاج ہو گئی، بہویں ہیں، پھر ہر بہو کا اپنا مزاج، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی آپس میں جنگ، گھر میں ایک ہنگامہ۔ وہ کہنے لگے ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، تو میں پریشان تھا، کچھ میرے مسائل تھے معاشی کاروباری، محنت کر کر کے کہنے لگا میں وہ شخص ہوں جس نے خچر اور گدھے کی طرح محنت کی ہے پر حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو میں کہنے لگے ایک دفعہ پریشان حال تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے نا پانی کی پیک پھینکی، وہ ہوا اڑتی میرے پر آ گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے صاف کیا، کپڑے پہ نشان چھوڑ گئی۔ ایک صاحب نے مجھے پانی کی بوتل تھی وہ دی، میں نے دھوئی، ان صاحب کو پتا چلا کہ یہ ان کے ساتھ یہ ہوا، کہنے لگا وہ آئے معافی مانگ لیں گے، معذرت کرنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ کہنے لگے میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا۔ کہنے لگے وہ جا کے بیٹھ گئے، ایک صاحب اور بیٹھے تھے، وہ ایسے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اٹھے کہنے لگے تجھے ایک بات بتاؤں، تو نے آج جس طرح پان کی پیک برداشت کی ہے نا، اگر ماں کی ڈانٹ ایسے برداشت کر لے اور اف بھی نہ کر، قرآن کہتا ہے افم ولا تنہرہما، ایسے نہ کر، اور ان کے اپنے لہجے میں میٹھا لے جا اور دھیما لے جا اور ٹھنڈا لے جا سے بات کر، تیری سب مسئلے حل ہو جائیں گے، تب سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیری سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور تو مالا مال ہو جائے گا۔ میں اس کو بندے کو دیکھنے لگا، یہ کیسی بات کی ہے، اس موقع کی بات تو نظر نہیں آتی، میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ بندہ بھی اپنی منزل پہ اتر گیا، میں بھی اتر گیا، بس اس کی بات کوئی ایسی تھی جو بعد میں میرے دل میں جا کے اتر گئی، کوئی ایسی اس کی بات میں خلوص تھا، سچائی تھی، کیا تھا۔ بس میں گیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں ماں سے تو تکرار کرتا تھا اور ماں کو جواب دیتا تھا، کبھی بیوی کی سائڈ پہ، کبھی بچوں کی سائڈ پہ، پھر جھگڑا ہو جاتا تھا، پھر کئی کے دن ماں اور بیٹی کی اولاد کے بول چال ختم ہوتی تھی، اور پھر یہ سال ہر سال سے جنگ چلی ہوئی تھی، کبھی مجھے اپنے آپ پہ ندامت بھی آتی تھی، کبھی ماں پہ غصہ آتا تھا۔ پھر میں نے کہا دل میں جاتے ہوئے کہ میں ماں کو بدلنا چاہتا ہوں، ماں تو نہیں بدلے گی، تو لہٰذا میں ہی بدل جاؤں، ماں تو نہیں بدلے گی، وہ بڑھاپے میں پختہ ہو گئی اپنے مزاج میں۔
کہنے لگے اس پان کی پیک پہ پان کی تھوک کا معاف کرنا، درگزر کرنا کوئی ایسا کام آیا کہ بس میری زندگی بدل گئی. اور کہا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے. جب اس دفعہ گھر میں گیا تو میں کچھ اور تھا. گھر میں جاتے ہی پھر وہی ہنگامہ، تیری بیوی نے یہ کہہ دیا، بچوں نے یہ کہہ دیا، بیوی کہے تیری ماں نے یہ کہہ دیا، وہ کہے یہ کہہ دیا. کہا کہ میرے منہ سے میٹھے بول، میٹھا لے جا، دھیمی بات. اور ایسے انداز سے میں نے بات کی. پہلے تو دونوں حیران تھے، پھر انہوں نے کہا شاید یہ آج کوئی خوش آیا اپنے دوستوں سے، اس لیے کوئی سڑا ہوا نہیں آیا. پھر کہنے لگے کہ میں ایک دن ایسا، 2 دن، آخر بول پڑے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تھوک سے نصیحت ملی، تھوک سے نصیحت ملی. وہ کیسے؟ اس نے کہا ایسے میں بس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک صاحب نے ایسے پان سے تھوکا اور میرے کپڑے پہ آ گیا، اور وہ بیچارہ مجھ سے معذرت کرنے لگا. دوسرا بندہ تھا، اس نے بوتل دی، پانی دھو دیا. میں نے وہ اوپر سے معاف کر دیا، دل تو نہیں چاہتا تھا. ایک کوئی اللہ والے بیٹھے تھے، دانا آدمی، انہوں نے مجھے یہ نصیحت کر دی. پتہ نہیں انہوں نے میرے دل کی اندر پڑھ لی تھی کیفیتیں، جذبے، اور انہوں نے مجھے نصیحت کر دی. اور پھر پتہ نہیں پھر کیا ہوا، میں خود بخود ہی بدل گیا نہ چاہتے ہوئے. میں نے ان کی نصیحت پہ پہلے اعتراض بھی کیا کہ یہ کون سا موقع تھا اس بات کرنے کا، پھر میں خود ہی بدل گیا. اور جب میں خود بدل گیا تو بس. اور کہنے لگے واقعی اس دن کے بعد مجھے بخت لگ گیا. دولت، میرے مسائل حل ہوئے، میری مشکلیں دور ہوئیں، میری ناکامیاں ختم ہوئیں، میری الجھنیں. پھر میں نے اماں سے حال پوچھنا شروع کر دیا. بیوی کا بھی خیال رکھتا تھا، ماں کا بھی خیال رکھتا تھا، اور ماں کا حال احوال پوچھتا تھا، اماں کی خیر خبر پوچھتا تھا. کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی خضر تھا، کوئی اللہ کا دوست تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کر دی. کوئی اللہ کا دوست تھا. اور میرے دن رات بدلے بھی اس وقت جب میں نے اماں اور اپنی بیوی کے حالات اور بچوں کے حالات میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا، اور اماں کے ساتھ لہجہ، تو بڑی بات ہے کہ اپنے لہجے کو بالکل زیرو کر دیا، جبکہ میں بولنے کا ہیرو تھا، بالکل زیرو کر دیا. اور اماں کے سامنے میں بھیڑ کا بچہ بن گیا. بس پھر جو رب نے رنگ لگائے، دولت کا، رزق کا رنگ لگایا، عجب رنگ لگا. مجھے ایک دفعہ وہ فلیٹ میں لے گیا، سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرے تو گھٹنے ختم ہو گئے. ایک تنگ و تاریک فلیٹ تھا، جگہ جگہ کے لیک تھا، کاکروچ تھے اس میں. فلیٹ میں لے گیا، کہنے لگا یہاں سے رنگ لگا ہے، یہاں اماں کے ساتھ رہتا تھا، اور آج ماشاءاللہ کراچی میں اس کا بہت بڑا گھر ہے، 500 گز کا گھر ہے، تقریباً 1 کنال کا. اور اماں کی اس کیفیت پہ بس جم گیا کہ اماں کے سامنے میں نے سخت نہیں بولنا، اماں کے سامنے میں نے نرم، بس بالکل ریشم کی طرح. اور بیوی کو بھی پیار دینا ہے، محبت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، اماں کو بھی. کام بن گیا اس کا. آج وہ بندہ ہے جو رزق و دولت میں ماشاءاللہ بہت آگے ہے، رب نے اس کو نوازا ہے. جو اماں کی دعائیں ساتھ ہوئی نا، پہلے اماں کا دل چیر دیتا تھا، دعائیں نہیں نکلتی تھی. اب سہ جاتا ہے، اماں اپنی بھڑاس نکال دیتی ہے، پھر اماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اماں بیٹھ کے دعائیں مانگتی ہے، کام بن جاتا ہے. تو دوستو طارق محمود صاحب نے بتایا وہ چھوٹا سا عمل کتنا پیارا عمل ہے. کریں گے خوشحال رہیں گے، دنیا آخرت دونوں میں. ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں کے آگے اف نہیں کرنا. انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا، وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا غور سے. تو جب ماں آپ کو ساتھ بولے غصے سے تو آپ اپنے آپ کو بدلیں، خود کو بدلیں. جیسے کہ والدہ بوڑھی ہوگی ہے، وہ نہیں بدلے گی، وہ تو پختہ ہو گئی ہے اپنے ذرا. لیکن انسان جو خود انسان ہے، وہ بیٹا ہے جس نے اس کو پالا ہے، اس کی خدمت کرے، وہ خود کو بدلے، جس طرح حضرت صاحب نے بتایا. تو دوستو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنی والدہ کی خدمت کریں، اپنے والد محترم کی خدمت کریں، تو اللہ پاک رنگ دے گا دنیا آخرت دونوں میں. تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر کیا وہ بھی کر لیں. جو میرے سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، ان کا اگین شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دیجیے اجازت، اللہ حافظ.